بسم اللہ شریف۔ یا اللہ رب العزت حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی جمال آرائیاں بیان کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ جسد اطہر کی جمال آرائیاں، رحمت الہی جس ہستی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین کی خلت فاخرہ پہنا کر آخری صحیفہ آسمانی کا امین بنا کر کاروان انسانیت کا تاابد خضر راہ بنا رہی ہے، آئیے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ان کے جمال ظاہری اور کمال باطنی کی شان کیا ہے۔ وہ جسد اطہر جس نے حضور کے روح اقدس کا گوارا بننا ہے، اس کی توانائیوں اور دل ربائیوں کا عالم کیا ہے۔ وہ روح اقدس جس نے انوار الہی اور اسرار ربانی کی جلوہ گاہ بننا ہے، اس کی عظمتوں اور اس کی لطافتوں کی کیفیت کیا ہے۔ اس قلب منیر کی ہمت اور عظمیت کا مقام کیا ہے، جس نے اس امانت عظمیٰ کا بار گراں اٹھانا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے، جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے، زمین نے اور فلک بوز کو سہاروں نے اظہار عجز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر نبی اور رسول کو جسمانی عضو سے منزہ پیدا فرماتا ہے، تاکہ ان کا کوئی جسمانی نقص لوگوں کے لیے ان کے پیغام حق کو قبول کرنے میں حجاب نہ بنے۔ اس کا کوئی فرستادہ لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، بدصورت اور کبھی المنظر نہیں آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء اور رسول کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب اپنے کمالات رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی من موہنی صورتیں لے کر اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک دو ارشادات نبوی آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو نوجوانان جنت کے دو سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم۔ چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم۔ سر مبارک بڑا تھا، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے۔ اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے، کانوں کی لو تک آویزاں رہتے۔ چہرہ کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو مبارک بریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ دندان مبارک کھلے تھے،
بالوں کا خط جو سینہ سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکار تھا۔ شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا۔ سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہڈیوں کے جوڑ ضخیم، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا۔ دونوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پشتی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمہ تن ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوتی، آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی، نسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے۔ آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا۔ آپ حسن و تدبیر سے اپنے صحابہ کو شاہراہ ہدایت پر چلاتے، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام دیتے، معبد سفر ہجرت درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سکونت ترک کر کے یثرب کے وقت خفتہ کو جگانے کے لیے اور اس غیر معروف بستی کو شہرت و بقائے دوام بخشنے کے لیے صحرائی علاقہ کو عبور کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حمر کعبی کا شرف حاصل ہے۔ ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام معبد ہے۔ ان اجنبی راہبوں نے اس عورت کو کہا اگر تمہارے پاس کچھ دودھ یا گوشت ہو تو وہ اسے قیمتاً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ معبد نے کہا اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں بصد مسرت تمہاری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی، ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمہ کے گوشہ میں ایک بکری دیکھی۔ حضور نے پوچھا اے معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی اور یہی کھڑی رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ معبد نے کہا اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو بصد شوق دھو لیجئے۔ بکری کو حضور کے پاس لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو دھونا شروع کیا۔ اس خشک کھیری والی بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے دھویا تو معبد کے گھر کے سارے برتن لب بھر گئے۔ جب اس کا خامد دن بھر کے کام کاج سے فارغ اور شام کو واپس آیا تو خیمہ میں ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران اور شہدر ہو کر رہ گیا۔ پوچھنے لگا اے معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے بہہ نکلی؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہ تھا۔ معبد نے کہا نہیں با خدا نہیں، لیکن ایک بابرکت ہستی جہاں سے گزری ہے یہ سب اس کا فیضان ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے خامد کو کہہ سنایا۔ خامد نے کہا اس بابرکت ہستی کا حلیہ بیان کرو۔ واللہ کرو اللہ کی قسم مجھے تو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش اور تعاقب میں قریش 400 اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت معبد نے اس نورانی پیکر کی جو دلکش تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے۔ معبد نے کہنے لگی
کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملی تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اور اس کو معذوب بنا رہی تھی، اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوب رو، آنکھیں سیاہ بڑی تھی، پلکیں لمبی تھی، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگیں، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پر بکار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بار رونق ہوتا، شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جڑ رہے ہوتے ہیں، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے، قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز شاداب اور قد آور ہو، ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے بارے میں کچھ بیان، اور نیکسٹ حصہ پھر بیان کریں گے۔ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔